رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا سرکار کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سربراہ حامی بے قسم قائد المرسلین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسجد صدارت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی لطف اللہ نوری بصیر پوری حافظ اللہ تعالی اور ان کے محفل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یاسین صاحب نوری حافظ اللہ تعالی رونے کی محفل مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا ناصر علی صدیقی صاحب عطا اللہ عمرہ رونے کی محفل پیری طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر محمد سعدی شیرازی صاحب حافظ اللہ تعالی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈویژن صاحبہ اور بالخصوص میزبان محفل اس آج کے اجلاس کے روئے رواں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امانت علی سرداری صاحب حافظ اللہ تعالی اور ان کے ساتھی حضرت علامہ مولانا عرفان علی جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی اور بالخصوص اس مرکزی مسجد مرکز اہل سنت کے خطیب و امام اور انتظامیہ، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مصروف دور میں علماء کرام اتنی بڑی تعداد میں ضلع اکاڑا کی سرزمین پر ضلعی علماء کنونشن میں تشریف لا کر ہم سب کو آپ نے شکریہ کا موقع دیا۔ اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ یہ جو ابھی اجلاس جاری ہے یہ اکاڑے کے لحاظ سے اہل سنت کا نمائندہ اجلاس ہے، ایسے ہی میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ اسپیکر کو مسئلہ ہے، آواز سب کو آ رہی ہے؟ پیچھے ایک دفعہ پتہ چل جائے ذرا تھوڑا سا، تکلیف تو ہے۔ اصل میں یہ اجلاس بلایا کس لیے گیا ہے؟ جو خطابت دلائل براہین اور مسند تدریس ممبر و محراب کے وارثین تو سب لوگ بیٹھے ہیں، یہ اجلاس بلایا اس لیے گیا ہے کہ ہمارے قائد محترم مفکر اسلام اہل سنت کی جان ہم سب کی پہچان ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ایک تو پابند سلاسل ہیں اور نمبر دو جس موقف کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کیا ہم سب مل کر یہاں پر ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں؟ ایک اس لیے اجلاس بلایا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ان کی بلا جواز گرفتاری کی گئی ہے کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں؟ نمبر 3 اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے سد باب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ضلع اکاڑا کا
اجلاس کیا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کی گرفتاری بلا جواز ہے؟ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اگلی بات جو تیسرا میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں، میری بات نہیں ہے. خیرپور سندھ میں اجلاس ہوا ہے جس میں 200 علماء کرام اکٹھا تھے. یہ سکھر ضلع سکھر کے زیر اہتمام خیرپور میں اجلاس ہوا. بڑے بڑے پیران طریقت اس میں موجود تھے، شیوخ الحدیث اس میں موجود تھے، علماء اس میں موجود تھے. تو وہاں کی جو سب سے علم کے اعتبار سے بڑی شخصیت سمجھی جاتی ہے ان کا نام ہے حق النبی، علامہ مفتی حق النبی صاحب. وہ عربی کتابیں اس وقت شائع کر رہے ہیں بیروت سے، اور بہت سی تصانیف ان کی اس وقت جو ہے مارکیٹ میں آ رہی ہیں. میں نے ان سے جب گفتگو کی تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے مجھ سے پوچھا سچویشن کیا ہے. قائد محترم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے کیس کی سچویشن کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور یہ جو پیشی تھی، یہ جو پچھلی پیشی ہوئی ہے حضور، اس پیشی پر ایک چل رہا ہے مقدمہ اور ایک چل رہی ہے ہیرنگ اور بیل کے لیے کہ آپ کی ضمانت کرا لی جائے. تو یہ جو بیل کی ضمانت کے لیے ہیرنگ تھی، اس پر جس عورت ملعونہ کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوا، سیفی علی خان، جس وکیلوں کے اوپر ایک کالا نشان دھبا ہے وہ عورت، اس ملعونہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اب تک چینل پر بیٹھ کر اور کھلے عام ببانگے دخل اور اکڑ کر اور للکار کر اہل سنت کو یہ کہا ہے معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ظلم کیا تھا. یہ اس نے اس کی بات کا مفہوم یہ ہے جس سے یہ جھگڑا شروع ہوا اور مفکر اسلام نے اس کی پکڑ کی اور جگہ جگہ سیمینار کیے اور کہا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے عرض کی حضور وہ خاتون اس نے سوشل میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے کہا یہ جو ہیرنگ تھی بیل کی مجسٹریٹ کے پاس، میں خود سندھ سے آئی ہوں، مجھے پوری رات اضطراب تھا، نیند نہیں آئی. میں اپنے ساتھ سپریم کورٹ کا نائب صدر غلام مرتضیٰ نامی اہل تشریح اس کو بھی لے کر آئی ہوں، اور ہم دونوں نے آ کر مجسٹریٹ سے ملاقات کی اور اس کو سمجھایا فلاں فلاں. تو میں نے کہا یہ کیس کا نتیجہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے میرے آنے کی وجہ سے بیل ہو جانی تھی اور ضمانت ہو جانی تھی، میں نے ضمانت رکوا دی. جب انہوں نے یہ سنا کہنے لگے یہ اتنا تیز ہو گئے، اتنے طاقتور ہو گئے، اتنے جری ہو گئے، کہنے لگے خدا کی قسم ہم ان کا ناطقہ بند کر دیں گے. آپ نے سنا جملہ ان کا سنا کیا کہا؟ ہم ان کا ناطقہ بند کر دیں گے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا ان کے جملے کی تائید کرتے ہیں؟ ڈر گئے بھائی، سب کے ہاتھ نہیں کھڑے، وہ تھوڑے نیچے ناطقہ بند کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ جو پچھلی پیشی ہوئی ہم لوگ گئے تھے تو بدماشی کر رہے تھے وہ لوگ، اہل سنت کو وہ جانتے نہیں ہیں ابھی اچھی طرح، کیونکہ ہمارے بہت سے اہل سنت کے لبادے میں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بھیڑیے چھپے ہوئے تھے. مفکر اسلام کا یہ تصرف ہے، آپ نے ان سب کے اوپر سے اہل سنت کا لبادہ اتار کر ان کو ننگا کر دیا. کر دیا کہ نہیں کر دیا ننگا؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا بے عشق محمد اور بے طریقہ محمد جو پڑھتے ہیں خیالی آتا ہے خیال، ان کو خیالی نہیں آتا. بے طریقہ محمد جو پڑھتے ہیں خیالی آتا ہے خیال، ان کو خیالی نہیں آتی. تو یہ جو دعوے کر رہے تھے علم کے، مفکر اسلام کے شاگرد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد زاہد محمود قادری جو شیخ الحدیث ہیں ہمارے مرکز میں، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی سے کرنے والے ہیں. انہوں نے آخرکار بہت ہی صوفی ہیں، کیونکہ تصوف پر اکثر ان سے میری گفتگو چلتی رہتی ہے، تو وہ اتنے صوفی ہیں کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ وہ ملامتی
سبحان اللہ. وہ بھی زمانہ شناس ہیں، قائد ملت اسلامیہ اشرف امام احمد امام نورانی صاحب کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. جہاں دیدہ بندے ہیں، کہنے لگے ہاشمی صاحب بات یہ ہے، یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس مسئلے سے یہ ہوا ہے کہ اللہ نے اہل سنت میں جو چھپے ہوئے تھے ان کو ظاہر کر دیا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر شفاسی جلالی وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حق کو ظاہر کر دیا. نمبر 3 کہنے لگے میں خوش اس لیے ہوں، اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، کہنے لگے پوری رات یہی دیکھتا ہوں. کیا؟ کہنے لگے میں حیران ہوں ڈاکٹر صاحب نے نوجوان اتنے بڑے بڑے سکالر پیدا کر دیے ہیں. ایک طرف دلیل ہے، دوسری طرف گالی ہے. کیا یہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. بولے تو صحیح، کبھی نہیں. بولے تو صحیح. ڈرتے کیوں ہیں؟ پرچے تو ہم پر ہوئے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہاں ایسے نہیں کھڑے، پرچہ ہوا ہوگا، ضمانت پر کھڑے ہوئے، ایک نہیں 2 ہوئے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ وکیل اسلام جیل سے پیغام بھیج رہے ہیں، ابھی نیٹ پر اپلوڈ ہو گیا، ہاتھ سے لکھ کر بھیجا ہے. فرمایا میرے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگنے جا رہا. فرمانے لگے میرے لیے کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرنی، کیونکہ جس جیل کوٹری میں آپ کو بند کیا ہے اس میں آپ کے پاؤں بھی پورے نہیں آتے، لمبی چھوٹی ہے، لمبائی میں وہ آپ کے قد سے چھوٹی ہے. اور آپ کو پتہ ہے مفکر اسلام علیل ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہیں، ساتھ ہیپیٹائٹس سی بھی ان کو رہا، تو دوائی زیادہ لیتے ہیں، ٹیبلٹس بہت زیادہ گرم کھانی پڑتی ہیں، اور اب گرمی کا موسم بھی ہے جیل میں، تو جسم پر ریشز بن گئے، داپڑ جس کو کہتے ہیں، بہت سارا جسم ایسے ہو گیا. تو جب ملنے گئے ساتھی تحریک کی، وہ دیکھ کے نہ رہ سکے، رونے لگے. فرمانے لگے پریشان نہیں ہوں، جب میں مطمئن ہوں تمہیں پریشانی کس کی ہے؟ سب کو حوصلہ دیا. اب فرمایا انہوں نے جا کے عرض کی حضور ہم کوشش کریں کوئی ایک جیلوں میں ایسا سسٹم ہوتا ہے AC روم بھی مل جاتا ہے مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے. فرمایا میرے لیے کوئی سہولت نہ مانگنا، مجھے اللہ نے یہی اطمینان عطا فرمایا ہوا ہے. میں اداروں کو، کیونکہ ہم جہاں جا رہے ہیں ہم سے پہلے اداروں کو پتہ ہوتا ہے، اب آپ یہاں ہیں، اب آپ وہاں ہیں، اب آپ یہاں یہ بات کر رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، ہوتے ہیں ہر جگہ. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب گرفتار کر کے بند کیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے تو کیا ہوا؟ تحریک دبیہ زور پکڑ گئی. مطالعہ تو ہوگا سب کا. تحریک دبیہ زور پکڑ گئی. زور کیسے پکڑا؟ وہ طریقہ ہی بدل گیا. پہلے تو کارکنان ہوتے ہیں سویلین لوگ، جب بادشاہوں نے جیل میں ڈالا تو حیرانگی ان کو یہ ہوئی کہ سارے ان کی فوج کے افراد ہی مجدد پاک کے غلام بن چکے ہیں. پڑھا ہوگا آپ نے. اور ڈاکٹر صاحب بھی نقشبندی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی نقشبندی ہیں، جو نقشبند سلسلے سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں اس میں لطائف ہوتے ہیں، نقشبند سلسلے میں لطائف ہوتے ہیں، اور لطائف ہوتے ہی تنہائی میں خلوت میں کیے جاتے ہیں. اور لطائف انسان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ کوئی عام انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. جتنی چلہ کا سیپریشن میں ہوگی، جتنی چلہ کا جدا ہوگی، اور جتنی اس کو تنہائی میسر آئے گی، اس کا وہ بندہ جو ہے وہ خود بھی کیمیا بنتا جائے گا، اور جب وہ باہر آتا ہے تو کیمیا گر بن جاتا ہے. میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میں وہ بندہ ہوں، مجھے یہ سعادت حاصل ہے سب شاگردوں میں ڈاکٹر صاحب کے. بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں کہ جس نے 2 رمضان ڈاکٹر صاحب سے قرآن پاک کا دور بھی کیا ہے، قرآن پاک ان کا سماعت بھی کیا. کہاں پر؟ مدینہ شریف. یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، ان کو پتا ہے میں نے 2 سال رمضان المبارک میں مدینہ شریف میں ڈاکٹر صاحب کا قرآن پاک سنا بھی ہے، ان کو سنایا بھی ہے، تراویح میں ان کے پیچھے ان کا قرآن پاک سنا بھی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں صرف، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی 2 شخصیات ہیں، ایک عالم ہیں اور ایک اللہ کے ولی ہیں. بہت سی باتیں ہیں، بہت سے راز ہیں، میں ان کے ساتھ اکیلا شاگرد رہا ہوں. وہ جتنے دن مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں مجھے یہ سعادت میں جب اپنے ساتھ رکھا انہوں نے، اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا، یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ تصرف کی،
یہ تو لوگ بے خبر ہیں نا، ان کے تصرف کا عالم یہ ہے، مسجد میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں جب میں یہ چاہتا تھا تراویح کے بعد، آج ڈاکٹر صاحب یہ دعا کریں، اللہ کی قسم اسی دن وہ دعا کرتے ہیں۔ اچھا اس میں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نیچرلی ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، وہ سب اتفاقی ہو سکتی ہیں۔ مثلا میں ایک بتا دیتا ہوں، میں ایک دن دل میں نماز کے بعد مجھے خیال آیا میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کاش کہ ڈاکٹر صاحب میرے والدین کے لیے آج دعا کر دیں نام لے کر۔ اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا جب دعا کی جاتی ہے، تو میں نے یہ خیال کیا، کبھی نہیں کی تھی، 25واں غالباً روزہ تھا یا 23واں روزہ تھا، تو ڈاکٹر صاحب اس دن پڑھا سرکار کی بارگاہ میں تفسر کرتے ہوئے، وہ بڑی کیفیت ہوتی تھی تنہائی میں، بڑا روئے اونچی اونچی آواز سے اور دعا کرتے ہوئے جب چلتے چلتے کہنے لگے، میرا نام لے کر کہا یا اللہ اس کے والدین کی مغفرت فرما۔ یہ عالم ربانی کو اللہ بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، عقیدے کی پختگی کا عالم یہ نہیں جو ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں۔ میں مدینہ شریف مکہ شریف میں رہا ہوں، بہت سختی میں ڈاکٹر صاحب وہاں وقت گزارتے ہیں، بہت سختی میں۔ ڈاکٹر صاحب خدا کی عزت کی قسم پاکستان والوں کو قدر ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کی۔ یہ بیٹھے ہیں بھائی مدینہ، یہ میرے بھائی، مجھے نام ذہن سے نہیں گیا، مظہر صاحب، یہ مکہ شریف میں ہوتے ہیں، مکہ شریف میں یہ ہمارے ساتھ تراویح پڑھنے آتے تھے روزانہ۔ ڈاکٹر صاحب مسجد نبوی شریف میں قدم رکھتے ہیں، ایجنسیاں فوراً اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں جہاں بیٹھ جائیں 5 منٹ کے اندر، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ وہ بارگاہ ہے جس میں مانگتے اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں مانگتے ہیں۔ میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے رمضان المبارک میں بڑے بڑے جبہ و دستار شخصیات کو وہاں پر دیکھا ہے، بڑے بڑے پیران اسلام کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کو آج دلائل و براہین کی صفوں میں لا کر اور ان کا نشان بنا کر ڈاکٹر صاحب کی اصلاح کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، یہ سب شخصیات میں نے وہاں پر رمضان المبارک میں دیکھی ہیں۔ آپ بھی دیکھ لینا جا کر، رمضان پھر آ جائے گا، عمرہ شریف پر جا کر دیکھ لینا، سب بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ملتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں مفکر اسلام صرف 5 منٹ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، یہ بارگاہ رسالت مآب سے ان کا فیض ہے کہ وہاں پر 5 منٹ کے اندر رش لگ جاتا ہے۔ 5 منٹ میں آپ قرآن پاک اٹھا کر ادھر چلے جاتے ہیں کہ بڑی سختی تھی ڈاکٹر صاحب کا، ہر وقت بندے 2 بار گرفتار کر لیا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو۔ آپ کی مقبولیت کا عالم یہ ہے، بارگاہ رسالت مآب میں سرکار کی اتنی نظر کرم ہے، لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ مفکر اسلام ڈاکٹر شفاسی جلالی نہیں؟ کون ہے؟ میں امریکہ سے آیا ہوں، میں انڈیا سے آیا ہوں، میں نیپال سے آیا ہوں، میں بنگال سے آیا ہوں، کہ ڈاکٹر شفاسی جلالی، حالانکہ نہ جبہ نہ دستار کچھ بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب سادے لباس میں، سادی پیر صاحب کی اپنے وہی نشانی ٹوپی سادی کپڑے والی پہنی ہے، منہ پر چادر لگا کر قرآن پاک اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح حافظ قرآن ایک ٹانگ اٹھا کر پڑھتا ہے، تو پھر بھی لوگ پہچان لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، وہ لوگ جو سنہری جالیوں کے پاس متوجہ کھڑے ہوتے ہیں، جب مفکر اسلام سر جھکا کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیتے تو وہ دیکھ کر کہتے وہ دیکھو ڈاکٹر شفاسی جلالی کھڑا ہے، وہ دیکھو ڈاکٹر شفاسی جلالی کھڑا ہے۔ میں حیران ہوا، 5 منٹ نہیں، 1 منٹ ڈاکٹر صاحب سے نظر ادھر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، دور بیٹھنا پڑتا تھا، تو اگر میں نے نظر ادھر کی، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ کیوں؟ جب میں غفیر ہوا، آپ کہنے لگے میں نے منزل کو پھیرا دے، ادھر چلے گئے، قرآن ادھر چلے گئے، مسجد نبوی شریف میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں رش لگ جاتا ہے، ڈاکٹر شفاسی جلالی۔ میں نے پوچھا، میں نے وہاں کے امیر سے اپنے مدینہ شریف کے پوچھا، میں نے وہاں پر عرب کے اپنے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ یہاں پر بڑے بڑے جبہ و دستار رکھنے والے شخصیات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تاجدار جو ہے بریلی نے کہا تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے، یہاں پر جو ہے بڑے بڑے تاجدار پھرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، مفکر اسلام جہاں بیٹھتے ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کہنے لگا، اس نے یہ کہا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو اس شخصیت کی قدر نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، جس نیزے کا
کے بعد تو پہنچ جاتی ہے میاں تنویر صاحب اور میاں صغیر صاحب، یہ دونوں بھائی عالم دین ہیں، اور میاں صغیر صاحب نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، اور یہ کون سی خانقاہ کے خانوادے ہیں؟ کرما والا شریف، کہنے والا شریف، بکی شریف، شرفپور شریف، ان سب کا جو پیر خانہ ہے خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کوٹلہ شریف کا وہ آستانہ ہے، اس کے چشم و چراغ ہیں دونوں بھائی برادران، عالم دین بھی ہیں۔ میاں تنویر صاحب کے آپ کتابات سنتے ہیں، اس علاقے میں تو بہت زیادہ ان کے مریدین ہیں اور تشریف لاتے ہیں، اور بہت خوبصورت آواز میں، اور ہماری اس وقت رہائی کی یہ جو تحریک چل رہی ہے اس میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی بھی فرما رہے ہیں میاں تنویر صاحب۔ میں باب الہجرہ سے نکلا، سن رہے ہیں سارے؟ باب الہجرہ سے، باب الہجرہ ہے نا باب صدیق کے ساتھ، میں نکلا باہر تو مجھے میاں تنویر صاحب مجھے کہنے لگے عاشقی صاحب سنیں ڈاکٹر شفاعت جلالی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا بالکل آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میاں صغیر صاحب بھی مل گئے، کہنے لگے یار ملاقات تو کرا دو ڈاکٹر صاحب سے، آپ ساتھی ہوتے ہیں سنیں۔ میاں صاحب کیوں نہیں، آئیے ملاقات کرا دیتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف میں تھے، یہ باب صدیق جو کہیں حاجی صاحب بیٹھے ہوئے بار بار، اللہ ان کے عزت کے ہم سب کو بار بار لے جائے مدینہ شریف، تو میں لے کر گیا تو یہ جو انٹرس ہے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے ساتھ دروازہ تھا، دروازے کے پاس میرے پاس وہ تصویریں محفوظ ہیں، تصویر تھی وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے دروازے میں۔ جب ان دونوں برادران نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا مجھے کہنے لگے کہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا وہ بیٹھے، پھر کہنے لگے نظر نہیں آ رہی، میں نے کہا وہ بیٹھے۔ صبح کا ٹائم تھا، اس وقت لوگ کم ہوتے ہیں، تعداد بہت کم ہوتی ہے مسجد نبوی شریف میں۔ میں نے کہا وہ بیٹھے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہنے لگے کہاں بیٹھے؟ میں نے کہا دروازے کے پاس۔ کہاں بیٹھے عاشقی صاحب؟ میں نے تھوڑا آگے چلو، میں نے کہا وہ بیٹھے حضور وہ بیٹھے۔ کہنے لگے یہ جو بندہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے یہ ڈاکٹر شفاعت جلالی؟ میں نے کہا ہاں جی۔ جب میں نے کہا دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی، کہنے لگے خدا کی قسم اتنا بڑا عالم بارگاہ رسالت مآب میں یوں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا دل تقوی سے بھرا۔ کمال کر دیا، مجھے کہنے لگے کمال کر دیا، آپ نے ملاقات کرا دی۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ہی گئے، ڈاکٹر صاحب ایسے ادب سے کھڑے ہوئے ان کے لیے کہ جیسے ایک مرید اپنے مرشد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے بات پتہ ہے کیوں کی ہے؟ مجبور ہو کر کی ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں، آج لوگ کہہ رہے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ انا کا مسئلہ بنا لیا اشرف آصف جلالی نے، توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا۔ مفتی عبداللطیف جلالی صاحب کنونشن میں تشریف لائے، سابقہ شیخ الحدیث جامع رحیمیہ، موجودہ شیخ الحدیث جامع مدینہ العلم، انہوں نے آ کر فرمایا لوگوں کی میں گفتگو سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی رجوع کرے، توبہ کرے۔ کہنے لگے رجوع تو مجتہد کرتا ہے، کیا بات، نقطہ سنے ہوئے، کہنے لگے رجوع تو مجتہد کرتا ہے، مرجوع کون سے رانجے کی طرف، اور توبہ تو کبیرہ گناہ سے کی جاتی ہے، اور اس جگہ پہ یہ دونوں مسائل ہی نہیں ہے، یہ پرلے درجے کے جاہل ہیں جو اشرف آصف جلالی سے توبہ کرنے کے رہے ہیں۔ تو کل میں نے یہ بات کی کہ یہ بہت بڑے استاد ہیں مفتی عبداللطیف صاحب، 50 سال کے قریب ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو میں نے کہا جہاں بھی میں بات کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ان کا شاگرد ضرور ہوگا۔ ابھی میں نے چمبر میں یہ بات کی تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک شیخ الحدیث صاحب، کہنے لگے حضرت صاحب میں بالمشافہ بخاری شریف ان سے ہی پڑھا ہوا ہوں۔ یہ میں نے بات کیوں کی؟ یہ میں نے بات اس لیے کی، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اگر کسی کو یہ شک تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو موقع پیش کیا ہے وہ درست نہیں ہے، حالانکہ وہ خود ہی بہت بڑے محقق ہیں، لیکن کسی کو یہ شک تھا تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کیا مفتی عبداللطیف جلالی صاحب کسی کمزور کی حمایت تو نہیں کر سکتے؟ اس کو سوچنا چاہیے تھا فقیہ اعظم کے لخت جگر کسی کی حمایت میں ایسے ہی کھڑے ہو سکتے؟ بولے نہیں آپ نہیں۔ عبدالغفور الوری صاحب، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، عبدالغفور الوری صاحب جو جامعہ انوار العلوم کے سابقہ شیخ الحدیث ہیں، آپ
سنت کو گرانا چاہتے ہو۔ نمبر آخری بات، انڈیا سے پھر بھی کسی کو مسئلہ تھا، ہمارا تو مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے، جس کا ہے ہاتھ بڑا بڑھیا۔ ہاں جی، بریلی شریف سے قاضی القضات فی الہند الشاہ اسجد رضا خان بریلوی دامت برکاتہ العالیہ نے ڈاکٹر صاحب کی تائید میں فتویٰ دیا، اور ان کے استاد محدث کبیر صاحب بہار شریعت کے خانوادے قاضی القضات فی الہند 1,00,000 کے قریب احادیث کے حافظ حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی نے ڈاکٹر شاہ قاسم جلالی صاحب کی حمایت میں فتویٰ دے دیا۔ اب تو کوئی بات نہیں رہی تھی اختلاف کی، اب تو سارے چھوڑ دیتے، لیکن بڑی بات کر رہے تھے حضرت، اڑ گئے ہیں اپنی شان بنانے کے لیے، ایک نیا گروپ بنا دیا۔ اب فاضل بریلوی کا بھی حیا نہیں، مرکز اہل سنت کا بھی حیا نہیں۔ خون دل دے کے نکھارے گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اگر ان کے پاس ٹیجے ہیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس دلائل ہے تو ہمارے پاس صحیح دلائل ہے۔ اگر ان کے پاس نسبت علی ہے تو ہمارے پاس بھی ہے، اگر ان کے پاس نسبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے تو ہمارے پاس بھی ہے، اگر ان کے پاس آواز ہے تو ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس افراد ہے تو خدا کی عزت کی قسم پوری اہل سنت تو ڈاکٹر شاہ قاسم جلالی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے نہ دبے گے، نہ دبے ہیں، نہ رکیں گے، نہ رکے ہیں، نہ چھوڑیں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے، اعلیٰ حضرت کی فکر کا پرچم لہراتے رہیں گے، مسلک حق اہل سنت کی پاسبانی کے لیے جیسے ہمارے اسلاف نے کردار ادا کیا تھا ہم بھی کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اب لحاظ اتاریں گے، اب اتاریں گے، کیوں؟ مجبور ہو گئے ہیں، انہوں نے فتوے دے دیے ہیں گستاخ اور کفر کے۔ مفتی شاہد محمود ہاشمی صاحب نے وہاں پر فرمایا جو کسی مومن کو کافر کہے، حدیث سنی ہے نا، سارے عالموں نے پڑھی ہے نا، مومن کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کہاں لوٹتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے کافر بنا دیا، گستاخ بنا دیا، یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے اس پر 295 سی لگاؤ ڈاکٹر شاہ قاسم جلالی پر، یہاں تک کہا جا رہا ہے ولد الزنا ولد الحرام، زانی ان کی ماں پر تہمت، باپ پر تہمت۔ اللہ کی عزت کی قسم ان کا صبر تو دیکھو۔ سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے صاحبزادے ڈاکٹر شاہ قاسم جلالی صاحب کے والد صاحب کے شکل ہیں، ان کو گالیاں دی جائیں، ہم گالی نہیں دیں گے، ہم گالی نہیں دیں گے۔ اور آج کیا وقت آ گیا اہل سنت پر کہ گالیوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، معاذ اللہ، گالیوں کی نسبت صحابہ کی طرف کی جا رہی ہے، معاذ اللہ۔ تو میں کیا آپ سے یہ امید رکھوں کہ آپ ایک کام کریں گے، زیادہ کام آپ کے ذمہ نہیں ہے، کتنے کام؟ صرف ایک۔ آپ ہماری عزت افزائی کے لیے تشریف لائیں آپ سے آنکھوں پر، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنی گندی گالیاں عالم ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور پیران اسلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے داد دے رہے ہیں گھروں پر، کیا اس سے برا وقت اہل سنت پر آ سکتا ہے؟ میں آپ سے ایک بس بات پوچھ رہا ہوں، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی تائید کریں اور غلط کو غلط کہیں؟ انشاءاللہ۔ میں نے آیت پڑھی تھی نا، الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کسی کو برا لگتا ہے، لگے، دین کو ظاہر کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ بس یہ میرا پیغام ہے آج کا۔ آپ نے ٹائم دیا، میں لاہور سے حاضر ہوا، اتنی بڑی بڑی شخصیات کے درمیان میں مجھے موقع ملا۔ کیا آپ اپنی تائید اپنے فیس بک آئی ڈی پر ڈال سکتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے دل میں جو ہے، آپ کے ذہن میں جو ہے، جو غلط لگ رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کا یہ فریضہ ہے۔
ساری امتوں سے انفرادیت اس امت کو جو ہے اس وجہ سے ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا کام ہے. تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں. آج لوگوں کو آپ سن رہے ہیں, مفتیوں کو آپ سن رہے ہیں, جب آپ ڈالیں گے لوگ آپ کو سنیں گے. اپنے آئیڈیوں سے, اپنے جو ہے ٹویٹر سے, اپنے مختلف اکاؤنٹ سے, اپنی ویب سائٹ سے, اپنی آئی ڈیز سے, اپنے مختلف چینل سے اعلان کر دو کہ حق کیا ہے. یہی بات مفکر اسلام نے کی ہے جیل سے. فرمایا دیوانہ اہل سنت کے عقائد و نظریات کی پرچار کے لیے نکل کھڑے ہو. اب وقت آ گیا ہے حق کو حق کرنے کا, وقت آ گیا ہے اعلان کرنے کا اور بتانے کا کہ عاشقوں کے سرار کا نام احمد رضا ہے. ہاں آج کا آج دکھایا یہ جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کوئی بڑے فقیر اور بڑے عالم نہیں تھے. یہ لفظ لیے گئے مولوی احمد رضا مرحوم, مولوی احمد رضا مرحوم. ایسے نہیں چلے گا. مولوی احمد رضا نہیں, وہ عاشقوں کے سالار احمد رضا, وہ عشق کا مینار احمد رضا ہے, وہ شیروں کی کچھار احمد رضا ہے, وہ علم کی یونیورسٹی احمد رضا ہے, وہ فقیروں کے فقی احمد رضا ہے, وہ روشنی کا نام اہل سنت کی احمد رضا ہے. اور ان کے بیٹوں کی یہ سجی ہوئی محفل جو ہے یہ احمد رضا کا سجا ہوا باغ ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. میں ایک دفعہ سب سے تائید دوبارہ لوں گا نعروں کی صورت میں. تمام دوست احباب ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ ضرور تائید فرمائیں اور اعلان کر دیں, بتا دیں ہم ساتھ ہیں. میرے بعد اس علاقے کی نامور شخصیت اور بصیر پور سے آپ کا تعلق ہے, تشریف لانے والے ہیں. یقیناً آپ کے دلائل میں جو باطل قوتیں ہیں